بہت 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 شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اپنے وقت سے السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب مبین هو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ میں آپ سبھی کا شکر گزار ہوں، آپ نے اس محفل میں آنے کے لیے دعوت دی، مجھے لائق سمجھا، اس محفل میں شریک ہونے کے لیے جیسے ہر چیز کو بھی آپ نے موقع دیا۔ میں آپ سبھی کا، منتظمین کا اور یہاں پہ مہمان خصوصی جو ہے علماء حضرات ہے، دانشور حضرات ہے، شعراء حضرات ہے، سبھی کا شکر گزار ہوں اس محفل کے لیے بھی اور مجھے بھی یہاں پہ برداشت کرنے کے لیے۔ اور گزارش کروں گا چند لمحے اور برداشت کیجیے، 10 منٹ سے بھی کم کوشش کروں گا۔ پنجتن علیہ السلام کے حوالے سے جشن کی محفل ہے، آپ سبھی نے انعقاد کیا ہے، جنہوں نے انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال میں اس کوشش کو قبول کرے، درج کرے۔ جن سبھی نے شرکت کر کے ان کی کوششوں میں حوصلہ افزائی کی، آپ کے نام اعمال میں حسنات کا اضافہ کریں، ہم سبھی کے گناہوں کو بخشے۔ اور بنیادی مقصد جو ہے ان محافل کا جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ بانی مجلس سے جناب سید الشہداء علیہ السلام یا ائمہ توحید علیہ السلام جو ہے وہ جناب زینب سلام علیہ جن نے پہلی مجلس برپا کی، اور وہ بھی کربلا کی زمین پہ امام حسین علیہ السلام کے بدن اطہر پہ، اور ہم انہی کی تقلید میں جمع ہوتے ہیں اور ان محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، ہر طرح سے، کبھی ماتم کے حوالے سے، کبھی جشن کے حوالے سے۔ مقصد ایک ہی ہے جو جناب زینب سلام علیہ ہیں، مقصد ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ادھورا کام امام حسین علیہ السلام کا تکمیل تک پہنچانا۔ کیا کہتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی سے، اپنے خون سے، اپنے خانوادے سے جناب اصغر علیہ السلام کے نام کے جو شعر یہاں پہ پڑے، بے شک نہ صرف دل سوز تھے بلکہ دل خراش بھی تھے اور ذہن کو تازہ کرنے والے بھی تھے، انقلابی تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے حتیٰ کہ اصغر جیسے شیما کا دے کے بھی کام کیا مگر ادھورا کام کیا، اور اپنے ادھورے کام کو حوالے کیا جناب زینب کے، امام سجاد کے، اور ان کے ذریعے آپ سبھی کے۔ کام تو مکمل نہیں ہوا نا، حقیقت یہ ظاہری حقیقت یہ باطنی حقیقت کچھ اور ہے، وہ چھوڑ دیجیے، میں ظاہری حقیقت کی بات کر رہا ہوں۔ ظاہری حقیقت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے جتنا ہو سکتا تھا کیا، اس سے زیادہ کیا، مگر کام ادھورا رہا۔ اسی لیے تاریخ نے بھی کہا، ائمہ نے بھی کہا، جناب زینب شریکۃ الحسین ہے۔ کیا جو ان کا ادھورا کام تھا وہ باقی کی ذمہ داری جناب زینب کی تھی، ائمہ اطہار کی تھی، امام سجاد کے سلسلے سے ہوتے ہوئے آگے تک۔ ان کا آدھا کام، ادھورا کام تکمیل تک پہنچانا جناب زینب کا۔ تو جناب زینب کا، امام سجاد علیہ السلام کا، اور اسی ذریعے تمام مومنین کا جنہوں نے اس ذمہ داری کو اپنے دوشے پہ اٹھایا ہے یا اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، ان کو ایک نام دیا جاتا ہے، اور وہ نام اپنے ساتھ ساتھ ذمہ داری دلاتا ہے۔ وہ نام یہ ہے کہ سفیر حسین۔ اس لیے جو کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کی یا ائمہ اطہار علیہ السلام کی محفل منعقد کرتا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام کا، امیر المومنین علیہ السلام کا وہ ادھورا کام تکمیل تک پہنچانا، ان کا کام دنیا تک پہنچانا، ان کی بات دنیا تک پہنچانا۔ بنو امیہ نے پوری کوشش کی
یہ کام کوفے میں بھی کیا جا سکتا تھا، تسلط تھا بنو امیہ کا، یزید کا، ابن زیاد کا تسلط تھا ان کا کوفے پہ۔ یہ کام کوفے کے نزدیک بھی کیا جا سکتا تھا، کوفے کے باہر بھی کیا جا سکتا، کوفے کی سڑکوں پہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ جناب محسن کو شہید کیا گیا کوفے میں، کوفی دروازوں کے اندر بیٹھے رہے، اور وہی کام امام حسین کے ساتھ بھی کیا جا سکتا تھا، اور انہوں نے ایک بیابان کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ یہ کام ہو جو کوفے میں ہو سکتا ہے۔ یہ قتل عام جو امام حسین، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا قتل عام کیا گیا، وہ تو اس کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا یہ حصہ ہے کہ ان کی خواہش یا ان کی ضرورت بنی امیہ کی یہ تھی، یزید کی یہ تھی کہ قتل کے ساتھ ساتھ ان کی بات کا بھی قتل کیا جائے، ان کی بات کو بھی دبایا جائے، سننے والا کوئی نہ ہو، ان کی حقیقت کو، ان کی بات کو سننے والا کوئی نہ ہو۔ تو اس لیے ایک بیابان کا انتخاب کیا گیا جہاں نہ کوئی بستی، نہ کوئی لوگ، نہ کچھ، جو ہوا اس بیابان میں ہوا، جیسے کیا گیا وہاں کیا گیا، بات ختم۔ مقتول کی بات سننے والا کوئی نہیں۔ ایسی کس بات پہ قتل کیا گیا؟ ایسی کیا بات تھی؟ کیا اختلافات تھے؟ ان کی غرض کیا تھی؟ یہ سب باتیں چھپائی جائیں، کوئی نہ سنے، اور تاریخ کو جس طرح سے موڑا جا سکتا ہے اس طرح سے موڑا جائے۔ کبھی یہ کہے کہ فتنہ کرنے اٹھے تھے، کبھی یہ کہے کہ اپنی لالچ کے لیے اٹھے تھے، کبھی یہ کہے کہ اپنی حکومت کی غرض کے لیے اٹھے تھے، کبھی یہ کہے کہ جو بھی ہزار قسم کے تہمتیں لگائے جائے تو تاریخ کو مست کیا جائے۔ اور جناب زینب نے، امام سجاد علیہ السلام نے اسی کام کو اپنے کندھے پہ اٹھایا کہ جو بات ہوئی کربلا میں وہ دنیا تک پہنچے گی، اور جس کردار کا قتل کیا گیا وہ کردار دنیا تک پہنچایا جائے گا۔ تو بات ہے کردار کو پہنچانے کی۔ آپ سبھی، اس لیے میری صرف یہی گزارش ہے، آپ سبھی جب بیٹھتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، ہم سبھی کی ذمہ داری، ہم سبھی بن جاتے ہیں جب ہم جلوس نکالتے ہیں، جب ہم فرش عزا بچھاتے ہیں یا فرش جشن بچھاتے ہیں، جشن کی محفل جب بچھاتے ہیں، ہماری ایک ہی حیثیت ہے اور کوئی حیثیت نہیں، اور یہ بہت سنجیدہ بات ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہم خود اپنے کندھوں پہ لیتے ہیں، اس ذمہ داری کا نام ہم خود اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ ایک ہی ذمہ داری، اس بات کا احساس کیا جائے، ذہن میں بٹھائی جائے کہ آپ جب بھی اس طرح کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، آپ سفیر حسین بن جاتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ تو آپ کے ذریعے سفیر وہی جو اپنی، اب سفیر کے کردار کی تھوڑی سی آپ تحلیل کیجیے، صحیح سفیر کون اور غلط سفیر کون، یا بددیانت سفیر کون؟ ایک سفیر یہ کہ جس کی بات پہنچانی ہے وہ جیسی ہے ویسی ہے، اسی طرح کی ہے، امانتاً اس کے کردار کو اور اس کی بات کو دنیا تک پہنچاتا ہے، یا جہاں تک پہنچانا ہو ویسے پہنچاتا ہے۔ اپنی غرض کو بالائے طاق رکھ کے یا پیروں کے نیچے رون کے، اپنے نفس کو، اپنی غرض کو، اپنے مقاصد کو، اپنی لالچ کو، اپنی دنیا کو یک طرف کر کے، اس کا ایک ہی ہدف ہوتا ہے، میں کسی کا سفیر ہوں، مجھے اس کے کردار کو پہنچانا ہے، اس کی بات کو پہنچانا ہے۔ نہ اس میں میری ذات کی کوئی ملاوٹ ہوگی، نہ میری خواہش کی کوئی ملاوٹ، نہ اس میں میرا ہدف ہوگا، نہ اس میں میرا مقصد ہوگا۔ مقصد وہی ہوگا جس کا سفیر ہوں، کردار وہی ہوگا جس کا سفیر ہوں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ ایک وہ، دوسرا یہ کہ مجھے موقع ملا ہے اس نام سے جڑنے کا، اس کے نام کا سفیر ہوں، تو چلتے چلتے اپنی خواہشیں بھی پوری کرتا جاؤں، اپنا نام بھی بناتا جاؤں، اپنے غرض کی بھی بناتا جاؤں، اپنے فائدے اٹھاتا جاؤں۔ وہ جب اس سلسلے میں، اس خدمت میں اپنی ذات کو لاتا ہے تو اپنی ذات کی خواہشات کو پورا کرتے کرتے وہ اس سیرت کو دباتا چلے جاتا ہے، اس پیغام کو دباتا ہے، وہ پیغام بھول جاتا ہے، وہ پیغام رہ جاتا ہے۔
وہ سیرت رہ جاتی ہے. وہ جو صرف سیرت اس صورت میں سامنے آ جاتی ہے وہ سفیر کی ہوتی ہے، وہ بددیانت سفیر کی ہوتی ہے. وہ جو کلام ہوتا ہے وہ اس سفیر کا ہوتا ہے، وہ جس کا سفیر ہوتا ہے اس کا نہیں، اس سفیر کا ہوتا ہے. تو آپ کو اس بات کا تعین کرنا ہے کہ آپ کو کیا انتخاب کرنا ہے. دونوں میں سے کس طرح کا سفیر آپ کو کرنا ہے؟ خالص، مخلص، فی سبیل اللہ، ہر گھر سے بالا کر اس کی ذات میں فنا، اس کے خلوص میں فنا، اس کی قربانی کا امین، یا اس کے پیغام کا سفیر. اس طرح کا کردار لے کے آپ کو سفیر بننا ہے، یا اس کے خون پہ اپنی دکان بنانے والے بددیانت سفیر کا آپ کو کردار ہوگا. دکانیں ہزاروں قسم کی ہوتی ہیں، ہزاروں قسم کی. اچھا، میں جہاں سے آتا ہوں، ناظم محفل میں میرے خانوادے کے بارے میں ذکر کیا. علماء کا خانوادہ ہے، 600 برس سے کشمیر میں شیعت کی خدمتیں کرتا آ رہا ہے. پچھلے 150 برس سے بالخصوص تاریخ منفرد ہے، چونکہ بہت اختلافات تھے کشمیر میں اہل تسنن، اہل تشیع کے درمیان، اور بہت سارے تاراج ہوئے شیعوں پہ، چونکہ اقلیت میں تھے کہ کبھی اکثریت میں بھی تھے. پچھلے 150 برس سے بالخصوص چونکہ ایک مجدد میرے اجداد میں سے نمایاں جج سرکار آیت اللہ واسع مہدی رحمۃ اللہ علیہ جب کشمیر واپس لوٹ کے آئے 27 برس کے بعد، نجف سے واپس لوٹ کے آئے، اجتہاد کے ساتھ آئے، مرجع تھے اپنے زمانے کے. تو یہ سب چیزیں بالا تر رکھ کے انہوں نے کچھ ایسی تبلیغ کی جس سے شیعت کا نشو و نما ہی تبدیل ہوا، اور جس کا مقصد صرف ایک چیز بنا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. آپ کا کام ایک ہی ہے، خدا کی طرف دعوت دو، خدا کی طرف بلاؤ، خدا کی طرف بلاؤ. اس کے لیے 2 طریقے قرآن نے خود بیان کیے، یہ دو طریقے اپناؤ، ان 2 طریقوں سے خدا کی طرف بلاؤ. اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے وہ آپ کے اپنے ہیں، وہ آپ کے اپنے نفس کے ہیں، اپنی خواہش کے ہیں، وہ خدا کے لیے ہے. ایک حکمت والموعظۃ الحسنہ، نیک باتوں سے، اچھی باتوں سے. اور معاف کیجیے گا، میں جب سے پارلیمنٹ میں خدمت کرنے کا موقع ملا، میں تب تک ایک تجربہ تھا شیعت کا، وہ محدود تھا اپنے کشمیر تک، اور دور دور سے دیکھا تھا، کبھی ویڈیوز کے ذریعے، کبھی ٹی وی کے ذریعے، یا کبھی کسی سے ملاقات ہوئی ہے. کشمیر سے باہر کی شیعت دور دور سے دیکھی تھی، کوئی قریبی تجربہ نہیں تھا. اب اس سال 1.5 سال میں مجھے موقع ملا شمال سے لے کے جنوب تک، جنوب سے لے کے شرق تک، شرق سے لے کے غرب تک، گجرات سے حیدرآباد تک، حیدرآباد سے پنجاب، کیا نام ہے، بامبے تک، بامبے سے لے کے جو بھی آپ نام لیجیے، یو پی وغیرہ، ہر جگہ گئے، اور دہلی میں سب کچھ ہے، اور حکمت اور موعظۃ الحسنہ بہت کم ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں، ایسا نہیں کہوں گا، مگر بہت کم ہے. ہماری اپنی ذات غالب ہے. امام حسین علیہ السلام کا کردار مجہول ہے، گم ہو چکا ہے. ہم جو سفیر نکلتے ہیں، اس میں نے پرسوں بھی کہیں بات کی، پھر سے وہی بات دہراؤں گا، شاید آپ لوگوں کے لیے تلخ ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہاں سے نکل جاؤں گا، آپ 4 نام کے تبرہ پڑھ لیجئے میرے نام کے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر بات تلخ ہے، تلخ بات کہتی چاہیے. ہمارا اپنا نفس غالب ہے. حسین کا کردار، علی کا کردار، ائمہ کا کردار، ائمہ اطہار علیہ السلام کا کردار مجہول ہے، گمشدہ ہے ہماری محفل.
ہماری محفل۔ ابھی کچھ شعر پڑھے گئے انسان کو عرش تک لے جاتے ہیں، کچھ شعر ایسے پڑھے گئے کہ نہ اس میں حکمت نظر آتی ہے نہ موعظۃ الحسنہ نظر آتا ہے۔ میں پھر سے بات کروں گا، جب بھی آپ نام حسین لے، نام علی لے، ایک بات کا خاص خیال رکھیں، آپ اپنا کام نہیں کر رہے، آپ حسین کا کام کر رہے ہیں، آپ علی کا کام کر رہے ہیں، آپ قرآن کا کام کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے آپ کو مقلد ہونا پڑے گا، پابند ہونا پڑے گا قرآن کا، سیرت علی کا، سیرت حسین کا۔ اس سے باہر آپ نکل ہی نہیں سکتے۔ اگر نکلے تو یہ کہہ کے نکلے کہ ہماری اپنی دکان ہے، ہمارے نام سے اس دکان کو جان لیجیے، علی کے نام سے اس نام کو منتخب تاکہ سننے والے کے لیے بھی بات صاف ہو، یہ جو ہو رہا ہے یہ علی کا کردار نہیں ہے، اس کا کردار ہے۔ تو اگر اس کی اس علی سے دوری ہو، اسے پتا ہو کہ مجھے واقعا حقیقی علی سے دوری نہیں ہوئی ہے، اس کردار سے، اس دکان سے میری دوری۔ سبحان اللہ جناب، سبحان اللہ۔ آپ کا کام ہے علی تک لوگوں کو پہنچانا، علی سے دور کرنا نہیں۔ آپ کا کام ہے حسین تک لوگوں کو پہنچانا، یا لوگوں تک حسین کو پہنچانا۔ کیا کریں، واہ واہ واہ، حسین سے لوگوں کو دور کرنا نہیں۔ اب میں 1400 سال گزر چکے ہیں، اور 14,000 سال شاید گزرے، یا 14 دن گزرے، اللہ جانتا ہے کہ وہ دن کب آنے والا ہے، قیامت کب آنے والی ہے، میں نہیں پتا۔ اب اس مقابلے میں آپ کتنا بھی پڑھے، صحابہ اور غیر صحابہ، کون اور کون نہیں، بزدل کون بزدل نہیں، کس کے شان میں کس کے شان میں نہیں، نہ ان چیزوں سے فیصلہ ہوا ہے نہ ان چیزوں سے فیصلہ ہوگا۔ ایک ہی بات ہو سکتی ہے جو 1400 سال سے ہوتی آ رہی ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا کردار بہت ہی بلند ہے ان چیزوں سے، بہت ہی گہرا ہے ان چیزوں سے، بہت ہی وسیع ہے ان چیزوں سے۔ آپ اس کردار، اس ہستی کو ایک چھوٹی سی بات میں بند اور قید کر لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بحث میں قید کر لیتے ہیں، محتاج بنا لیتے ایک چھوٹی سی بحث کا، اور بس 1400 سال میں ہم اسی بحث مباحثے میں ہیں۔ اور بہت وسیع کردار جس کے پاس خزانے ہیں دنیا کے لیے، جس کردار کے پاس نہ صرف انسان کے لیے خزانے ہیں، آسمان کی رحمتوں کے لیے خزانے ہیں، زمین کی برکتوں کو کھولنے کے خزانے ہیں، ہم نے اس بات کو، اس ذات کو اس بحث میں بند کر لیا ہے، قید کر لیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، آپ کا کام ہے خدا کے راستے کی طرف دعوت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالحکمہ، حکمت سے، اچھی باتوں سے، والموعظۃ الحسنہ، اچھی بات۔ اس لیے 1000 دن میرے جوان یہاں پہ بیٹھے ہیں، نام نہیں ہوگا، اگر نام پتہ بھی ہونا کہ نام پتہ نہیں ہے، ایک شعر ہم نے پڑھا، شعر کہنے کے نام سے اچھا ہے، مگر قرآن کے میزان پہ ڈالیے، علی کے میزان پہ ڈالیے، جب یہ کہا جاتا ہو کہ خود خدا آگ کے نیچے، آپ تو توحید سے جنگ کر رہے ہیں، توحید سے ٹکر لے رہے ہیں، کس کے نام پہ؟ حسین کے نام پہ، جس نے سب کچھ قربان کیا توحید کے لیے۔ ہم نے توحید کو قربان کیا حسین کے نام پہ، یہ تو الٹا ہے۔ اس سے بڑی ناانصافی حسین کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے کہ جس بات کے لیے، جس حقیقت کے لیے اس نے سب کچھ قربان کر دیا، یعنی اس حقیقت کے سامنے حسین کے وجود کا بھی کوئی جگہ نہیں، کوئی قیمت نہیں، قربان کرنی پڑے ہو جائے، نہیں ہے نا قیمت توحید کے سامنے حسین کے وجود کی۔ یہ خود حسین کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو قربان کر کے
کہ بھائی توحید کے سامنے میرے وجود کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. کیا کہنے اب ہم اپنی داد کے لیے، یہ نفس آ جاتا ہے بیچ میں، یہ نفس آ جاتا ہے بیچ میں، پھر سے دوہراؤں گا، یہ نفس آ جاتا ہے بیچ میں کہ اس نفس کو داد چاہیے، داد چاہیے. اگر وہ داد حاصل کرنے کے لیے اس توحید کو ہی کیوں قربان نہ کرنا پڑے حسین. ہم تو رہ چکے، کہاں ہوا، کہاں ہے ہم؟ ہمیں مسلمان بنانے کے لیے، توحید کا علم بردار بنانے کے لیے، توحید کا قائل بنانے کے لیے حسین نے قربانی دی. آپ اسی توحید کو قربان کریں تو ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ادعو الی سبیل ربک، یہاں پہ صرف ایک ہی کام، خدا کی طرف دعوت، خدا کے راستے کی طرف دعوت، اور کوئی کام نہیں ہے. اگر وہ کوئی کام ہے وہ آپ کا نفس آپ سے کہتا ہے، حسین آپ سے نہیں کہتا، وہ علی آپ سے نہیں کہتا. اور اگر آپ کا نفس آپ سے وہ کہتا ہے تو رون دیجیے اسے، چھوڑ دیجیے اسے. صرف کردار حسینی، کردار امیر المومنین، یہ لوگوں تک پہنچا ہے. شعر ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. آپ مایوس نہ ہو، میں نے صرف اصلاح کرنے کی کوشش کی، رائے دینے کی کوشش کی. آپ کے پاس ہزاروں رائے ہوگی بہتر سے، آپ ہزاروں جگہ پہ مجھے اصلاح کر سکتے ہیں. اسی لیے ہے والمومنین والمومنات بعضهم اولیاء و بعض. مومنین ایک دوسرے کے اولیاء ہے. کہیں پہ ایک دوسرے کی غلطی دیکھے، ایک دوسرے کو سدھارے. مجھ میں ہزاروں غلطیاں ہو سکتی ہے، یہی دوست اٹھ کے مجھے کہہ سکتا ہے کہیں پہ، میں کہیں پہ ایک غلط کوتاہی دیکھوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاعری کوئی آسان سا کام نہیں ہے. جناب بشیر سے پوچھئے ان کی منزلت کیا ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ. امام سجاد محفلوں کو خاموش کراتے تھے. جناب بشیر سے کہتے تھے وہ بلبل بن جاؤ مکتب اہل بیت کے حسین کے، جس سے ہمارے دل کو تسکین پہنچتی ہے. شاعری کرو. آپ لوگوں کا مقام کم نہیں ہے، بہت بلند ہے. آپ لوگوں کی زبان، آپ لوگوں کا کلام، امام سجاد گواہی دیتے ہیں کہ باعث تسکین ہے دلہائے مبارک کے ائمہ طاہرین علیہ السلام. بس اگر اتنا بڑا مرتبہ ہے آپ کا، اتنا بڑا مقام ہے آپ کا، اس کا استفادہ بھی اتنا ہی بڑا ہے، اس سے کم مت کیجیے. آخر پہ یہی بات ہو رہا ہوں گا کہ ہم جو ہے، ہمارا کام ایک ہی ہے، ہم سفیر حسین. ہمارا کام ہے کردار حسین کو پہنچانا، ہمارے کردار کو نہیں. سیرت امیر المومنین کو پہنچانا، ہماری سیرت کو نہیں، تاکہ لوگ اس کو دیکھ پائیں. علی، جب آپ گڑگاؤں میں، دلی میں، جہاں سے بھی آپ کو، جب یہ آپ محفلیں کرتے ہیں، جب آپ جلوس کرتے ہیں نا، نکالتے ہیں نا، تو ایک بات یاد رکھیے، پہلی پہچان حسین کی، پہلی پہچان امیر المومنین علیہ السلام کی، ان کی پہچان، پہلی پہچان جو ہوتی ہے وہ آپ کے ذریعے ہوتی ہے، آپ کے ذریعے ہوتی ہے. تو کوئی احساس ہے اس بات کا کہ کتنا نازک کام ہے جو آپ اٹھا رہے ہیں، کتنا اہم کام ہے، کتنا حساس کام ہے جو آپ اٹھا رہے ہیں. آگے کی بات آپ خود سمجھ لیجیے. اگر پہچان، پہلی پہچان آپ کے ذریعے ہوتی ہے تو آپ پہ یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ اس پہچان میں اپنی پہچان کو ختم، اپنے نفس کو ختم، اپنی ذات کو ختم، اور وہ خالص وہی ذات، وہی کردار، وہی سیرت، وہی پیغام لے کے لوگوں کے سامنے جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، ان محفلوں کو قبول کرے، ہمیں وہ اصلاح لانے کی توفیق دے جو اسلام سبھی کے لیے ضروری ہے، جس کے ذریعے ہم عزاداری کی بھی حق جو ہے ادا کر پائے، اور
اسی طرح سے